بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج میں آپ کے ساتھ روحانی معلومات شیئر کروں گی۔ ہو سکے تو کسی کاپی پر نوٹ کر لیں، زندگی بھر آپ کے کام آئیں گی۔ سب سے مقبول ترین وظیفہ استغفار ہے۔ درود شریف روحانیت بڑھاتا ہے۔ بسم اللہ پڑھ لی جائے تو شیاطین اور شرمگاہ کے درمیان پردہ بن جاتا ہے۔ ایک انار کھانے سے دل 40 دن تک منور رہتا ہے۔ باوضو رہنے سے رزق اور عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ ہر جمعے کو صدقہ دینے سے والدین عذاب قبر سے محفوظ رہتے ہیں۔ 40 دن دنیا سے بے رغبتی کرامات کو ایجاد کرتی ہے۔ جس گھر میں محمد نام کا بچہ ہوگا اس گھر میں ہمیشہ خیر و برکت رہے گی۔ کھانے کے بعد برتنوں کو انگلیوں سے صاف کرنے سے رزق بڑھتا ہے۔ جو قبلے کی طرف منہ کر کے تھوکے گا قیامت کے دن وہ تھوک اس کی آنکھوں کے درمیان ملا ہوگا۔ دسترخوان پر گرے ٹکڑے اٹھا کر کھانے والا کبھی جنون و جذام کی بیماریوں میں مبتلا نہ ہوگا۔ جمعہ کے دن ناخن کاٹنے سے بیماریوں سے شفا ملتی ہے۔ جو شخص نوح علیہ السلام پر 3 بار درود و سلام بھیجے اس کو سانپ یا بچھو نہیں کاٹ سکتا۔ جنت میں ایک نہر ہے جس کا نام کوثر ہے۔ جو شخص اس کی آواز سننا چاہے وہ اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال کر سن لے۔ زیتون کی مالش کرنے سے شیطان 40 دن تک دور بھاگتا ہے۔ ہر مہینے کے پہلے دن تک شہد چاٹنا بڑی تکالیف سے محفوظ رکھتا ہے۔ جو شخص نہار منہ 7 عدد کھجور کھائے گا اس پر کبھی جادو اثر نہیں کرے گا۔ جو یقین کامل کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سپرد کر دی جائے وہ چیز کبھی چوری نہیں ہوتی۔ جو دن میں گناہ نہیں کرتا اسے رات کو مصلے پر کھڑے ہونے کی توفیق ملتی ہے۔ جو دن میں گناہ کرے گا وہ رات کو تہجد نہیں پڑھ سکتا۔ پاؤں سن ہو جائیں تو درود پاک پڑھنے سے فوراً سن ختم ہو جاتی ہے۔ کھڑے ہو کر شلوار پہننا انسان کو سنگ دل بنا دیتا ہے۔ والدین کی طرف دیکھنے سے نظر میں اضافہ ہوتا ہے۔ عاشورہ کے روز کھانا کھلانے سے سال بھر کا رزق اللہ تبارک و تعالیٰ مفت دیتے ہیں۔ بھولی ہوئی چیز کو یاد کرنے کے لیے درود شریف پڑھیں۔ جو عافیت کی دعا مانگے گا وہ ہمیشہ پرسکون رہے گا۔ قضائے حاجت کے وقت فلش میں تھوکنے سے ذہن کمزور ہوتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں نرگس کا پھول سونگھنے سے برس جنون جذام سے محفوظ رہا جا سکتا ہے۔ وبا کے دنوں میں درود شریف پڑھنے والا وبا سے محفوظ رہتا ہے۔ سانپ دانتوں سے ڈرتا ہے اور انسان آنکھوں سے، اس لیے ہمیشہ اپنی نظروں کی حفاظت کریں۔ جو عورتوں پر بری نظر ڈالتا ہے علم کا نور اس سے چھین لیا جاتا ہے۔ مسواک کو زمین پر رکھنے والا شخص جنون جیسے مرض میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ حجاب کرنے والی خواتین کبھی کینسر میں مبتلا نہیں ہوتی۔ بے پردہ اور تنگ و باریک لباس پہننے والی عورت کی اولاد بھی بے حیا نکلتی ہے۔ جس کو حضرت خضر علیہ السلام کی کنیت یاد ہوگی وہ ایمان کی حالت میں مرے گا۔ جس کی جتنی شہرت ہوگی وہ اتنا ہی بے سکون رہے گا۔ دو خواتین کے درمیان چلنے یا پھر بیٹھنے سے طبیعت میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ قبروں پر لگے کتبوں کو پڑھنے سے ذہن کمزور ہوتا ہے۔ تیز خوشبو لگانے والی عورت ڈبل گناہ کی مستحق ہوتی ہے کیونکہ اس نے مردوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کا سامان پیدا کر دیا۔ سنت نبوی کے طریقے پر سونے والا کبھی ہارٹ اٹیک کا شکار نہیں ہوتا۔ کھڑے ہو کر پیشاب کرنے سے انسان جلدی مقروض ہو جاتا ہے۔ دروازے اور دہلیز کی چوکھٹ پر جو بیٹھے گا وہ ایک ہفتے کے اندر اندر مصیبت میں مبتلا ہو جائے گا۔ زنا ایک قرض ہے، ادائیگی ہر حال میں کرنی ہوگی۔ واش روم میں وضو نہیں کرنا چاہیے۔ بچوں کے دانتوں اور مسوڑوں پر شہد مل دیا جائے تو بچہ دانت آسانی سے نکالتا ہے۔ تو کوئی سچے دل سے شہادت کی موت مانگے گا اللہ اسے شہادت کی موت ہی دے گا، چاہے وہ بستر پر ہی کیوں نہ ہو۔ جس گھر میں لیمو یا سفید مرغ ہوگا اس گھر میں جادو جنات نہیں رہتے۔ جس گھر میں کھجور ہوگی اس گھر میں کبھی کوئی بھوکا نہیں سوئے گا۔ رات کے وقت تہجد کے لیے آنکھ نہ کھلتی ہو تو عشاء کے بعد ہی 2 رکعت تہجد پڑھ لیا کرو۔ ایک وقت آئے گا کہ تہجد کے وقت خود بخود آنکھ کھل جائے گی۔ رات کے وقت جنت کی ایک گھڑی آتی ہے جس میں ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ مسواک کرنے والے کو موت کے وقت کلمہ نصیب ہوگا۔ جو شخص ہر ہچکی پر کلمہ طیبہ پڑھے گا اللہ اسے موت کے وقت بھی کلمہ طیبہ نصیب کرے گا۔ کسی بھی اچھی چیز کو دیکھو تو ماشاءاللہ کہو، نظر بد سے محفوظ رہے گی۔ جو شخص قرآن پاک یاد کرنا چاہے پہلے سورہ یوسف یاد کر لے، باقی قرآن جلدی یاد ہو جائے گا۔ دعا مومن کا ہتھیار ہے اور ہر وظیفے سے زیادہ مؤثر ہے۔ سانپ کو مارنے سے پہلے 3 بار اسے گھر سے جانے کا کہو، پھر نہ جائے تو اسے مار ڈالو۔ منہ سے ناخن کاٹنے والا برس کی بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ جس کا دل سخت ہو وہ یتیموں کے سر پر ہاتھ پھیرا کرے اور مساکین کو کھانا کھلایا کرے۔ چونٹی، شہد کی مکھی، ہدہد اور لٹور ان جانداروں کو کبھی نہ مارو۔ جو شخص مسجد کی صفائی کرے گا اس کی شادی جلدی ہوگی اور نیک بیوی ملے گی۔ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے۔ اللہ کے راستے میں 1 روپیہ خرچ کرو گے تو اللہ 10 گنا لوٹا دے گا۔
आब जमजम को जिस नीयत से पिया जाए वो नीयत लाजमी पूरी होगी। अल्लाह का नूर अल्लाह के रास्ते में मिलता है। वजीफों में कामयाबी चाहते हो तो हंसना बोलना और खाना कम कर दो। जो शख्स वॉशरूम में ज्यादा देर बैठेगा जिगर की बीमारी में मुब्तला हो जाएगा। बुजुर्गों को इज्जत करने से जिंदगी में बरकत पैदा होती है। नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अल्लाह हाफिज।